یہ جو صاحب مال ہے وہ آزاد ہونا چاہیے. اگر غلام ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ غلام بیچارہ جو ہے وہ تو اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوتا کہ وہ مال جو ہے وہ جس کا وہ مال ہے اس کی پوری ملکیت ہونی چاہیے. مگر اگر کسی کے پاس کسی نے امانتاً رکھا ہوا ہے، اب مال تو اس کے پاس پڑا ہے لیکن اب یہ اس کی ملکیت میں تو نہیں ہے کہ کھیتی باڑی کی زکوٰۃ جو ہے وہ اسی وقت دے دینی ہے جب آپ نے اپنی کھیتی سے وہ پیداوار لے لی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پچھلے درس میں زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اور زکوٰۃ کا جو حکم ہے تمہیداً اس کے بارے میں نے چند گزارشات کی تھی. اب یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اہم عبادات ہیں ان کے لیے کچھ شروط رکھی ہیں اور کچھ موانع رکھے ہیں. شروط جو کچھ اوصاف ہیں، اگر یہ شروط نہ ہوتی تو بندہ جو ہے وہ احتمال میں ہی رہتا کہ یہ میرے پہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. تو اس لیے یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. کچھ شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ صاحب مال کے ساتھ ہے اور کچھ شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مال کے ساتھ ہے. جن کا تعلق جو ہے وہ صاحب مال کے ساتھ ہے ان میں سے جو سب سے پہلی اور اہم شرط ہے وہ اسلام ہے. جتنی بھی عبادات ہیں یہ مسلمانوں پر فرض ہے، یہ غیر مسلمانوں پر فرض نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط جو ہے یہ زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ جو مسلمان ہوتا ہے. جو غیر مسلم ہوتا ہے اس پہ یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے کہ یہ جو صاحب مال ہے وہ آزاد ہونا چاہیے. اگر غلام ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ غلام بیچارہ جو ہے وہ تو اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوتا. جو بھی مال اس کے پاس ہوتا ہے وہ تو اس کے سردار کا ہوتا ہے، اس کے سید کا ہوتا ہے، اس کے آقا کا ہوتا ہے. تو اس لیے صاحب مال جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے اندر یہ دو شرطیں جو ہے ان کا پایا جانا ضروری ہے. اور ان دو شرطوں میں سے اگر ایک شرط کا بھی فقدان ہو گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مسلمان نہیں ہے پھر بھی واجب نہیں ہے، آزاد نہیں ہے تو پھر بھی واجب نہیں ہے. دوسری چیز وہ مال ہے. اور اب جو مال جس کے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے بھی یہ شرط ہیں. وہ یہ کہ یہ ہر مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جن اموال پہ زکوٰۃ فرض ہے شریعت نے ان کا بیان کیا ہے، جیسے ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ کون کون سے مال ہیں جس کے اندر شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے. اس کے علاوہ جو باقی مال ہیں ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے مال مخصوص ہیں جن کے اندر شریعت نے جو وہ زکوٰۃ رکھی ہے. دوسری جو مال کے اندر شرط ہے
کہ وہ مال جن کے اندر زکوٰۃ فرض ہے اس میں بھی شریعت نے اس کی ایک مقدار مقرر کی ہے. جب اس مقدار کو مال پہنچتا ہے پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر اس مال سے اس مقدار سے وہ مال کم ہے پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اب یہ مال کے لیے یہ شرط ہے. پہلی شرط ہم نے کہا کہ وہ مال مخصوص ہیں جن پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے. اور دوسری شرط ہم نے کہا کہ وہ مال جو ہے وہ نصاب کو پہنچے. اگر مال جو ہے وہ نصاب سے کم ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تیسری جو شرط ہے اس مال کے اندر جو شریعت نے رکھی ہے کہ وہ مال جو ہے وہ جس کا وہ مال ہے اس کی پوری ملکیت ہونی چاہیے. مگر اگر کسی کے پاس کسی نے امانتاً رکھا ہوا ہے، اب مال تو اس کے پاس پڑا ہے لیکن اب یہ اس کی ملکیت میں تو نہیں ہے، تو اس لیے جس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مال جو ہے وہ صاحب مال کی پوری ملکیت ہو. اس کے بعد جو آخری شرط ہے وجوب کے لیے، یہ کھیتی باڑی کے علاوہ ہے. یہ آخری شرط جو ہے کھیتی باڑی کے علاوہ ہے. یہ شرط جو ہے کہ وہ مال اس کے پاس 1 سال رہے. اگر آج مال آیا ہے تو آج ہی اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس مال پہ سال کا گزرنا ضروری ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ شرط جو ہے ہولان الحول، سال کا گزرنا، یہ جو کھیتی باڑی ہے، جو غلہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے زمین سے، اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن یہ سال کا گزرنا جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ نہیں ہے. بلکہ جو کھیتی باڑی کی زکوٰۃ ہے اللہ نے قرآن میں بھی بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی فرمایا ہے کہ کھیتی باڑی کی زکوٰۃ جو ہے وہ اسی وقت دے دینی ہے جب آپ نے اپنی کھیتی سے وہ پیداوار لے لی ہے. تو اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آپ بعد میں بیان کریں گے. کھیتی باڑی میں بھی جو ہے کس میں زکوٰۃ ہوتی ہے کس میں نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے. تو اختصار کے ساتھ یہ شرطیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہے یا مال کے ساتھ ہے. تو اختصار کے ساتھ یہ شرطیں یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمان پر فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ آزاد پر فرض ہے. اور اسی طرح یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مخصوص مال پہ فرض ہے، سب مالوں پہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح وہ ملکیت تام ہو تو پھر یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جب یہ مال نصاب میں پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور کھیتی باڑی کے علاوہ زمینی پیداوار کے علاوہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ جب اس مال پہ سال گزرتا ہے تو پھر واجب ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ مال بتائیں گے کہ کن کن مالوں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ دے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.